بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پارٹ نمبر 22. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چپکے چپکے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا. سب سے پہلے تو وہ خدیجہ مسلمان ہو گئی. ان پر زیادہ محنت کرنی نہیں پڑی. سارا نظام وہ دیکھ رہی تھی. خوابوں کا خواب آتے تھے، آپ پریشان ہوتے تھے. یہ سارا نظام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، تو وہ تو مسلمان ہو گئی. حضرت علی گھر کے بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی ان کی، وہ گھر میں ہی رہتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب کے یہاں کافی تنگی تھی کھانے پینے کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر تربیت رکھ دیا حضرت علی کو، بھائی تمہارے وہاں کھانے پینے کی تنگی ہے. 4 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے. ابو طالب کے جو 4 بیٹے تھے، 2 مسلمان ہوئے، 2 مسلمان نہیں ہوئے. ایک بہن تھی ام ہانی، یا علی کی بہن تھی، یہ مسلمان ہو گئی. ان کے بڑے قصے آتے ہیں حدیثوں کے اندر. ان کی بیوی تھی فاطمہ، یہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئی، لیکن اب ابو طالب کے انتقال کے بعد مسلمان ہوئی. وہ ڈرتی تھی کہ میں اگر مسلمان ہو جاؤں گی تو پھر گھر میں جو ہے انتشار ہوگا سب. یہ ابو طالب سے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اب علی وہاں مسلمان ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت جعفر اور ابو طالب یہ دونوں کے دونوں اپنی کسی کام سے جا رہے تھے. تو ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی جگہ سے گزرتے اور پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر قریب ہے، چلو نہیں ذرا وہاں جا کر خیر خبر لے لیں، خدیجہ کی خیر خبر لے لیں، محمد کی خیر خبر لے لیں، علی بھی وہاں ہے اس کی خیر خبر لے لیں. ایسا گھر میں آ جاتے تھے ابو طالب. لیکن کبھی کبھار ایک مرتبہ یہ حضرت جعفر یعنی حضرت علی کے بھائی اور ابو طالب یہ دونوں نکلے. جب نکلے تو دیکھا گھر کے اندر خدیجہ جو ہے کچھ کام کر رہی ہے گھریلو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں اور داہنی طرف حضرت علی کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. جب یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ابو طالب نے، تو ابو طالب نے جعفر سے کہا بیٹا یہ داہنی طرف کھڑا ہے نا تیرا بھائی، تو بائیں طرف کھڑا ہو جا. یہ کہا ابو طالب نے اپنے بیٹے جعفر سے کہ یہ دیکھ تیرا بھائی داہنی طرف کھڑا ہے تو بائیں طرف کھڑا ہو جا، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں تم دونوں ان کے ساتھ چمڑ جاؤ، ان کو چھوڑنا مت. یہ کہہ کر ابو طالب جو ہے وہ چلے گئے. اب حضور نے جو سلام پھیرا، جعفر بھی تھے. ارے بھائی آپ صاحب الابا آئے تھے. اچھا ابا آئے تھے، آپ ڈرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے بعد پھیلنے کی تو گھبال ہوگی. اور ابا یہ کہہ گئے ہیں تو یہ علی داہنی طرف کھڑا ہے تو بائیں طرف کھڑا ہو جا، اور تم کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ تم دونوں ان کو چھوڑنا مت، ان کے رہنا. اس سے آپ کو ہمت بن گئی. ارے یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی، پہچانے تو بہت بڑی بات کہہ دی.
تو آپ کی یہ ہمت ہوئی کہ ابو طالب سے بات کر سکے. یہ قصہ ہو گیا تو ابو طالب سے ایک مرتبہ کسی مجلس میں یا کسی جگہ حضور نے براہ راست دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، اور میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، تو آپ بھی میری جماعت میں آ جائیں. ابو طالب نے کہا میں تو آؤں گا نہیں، اس لیے کہ پوری قوم میرے پیچھے ہے، مکہ والی پوری جو ہے میرے پیچھے ہے، اور باپ دادا کا اتنا پرانا دین تو میں چھوڑنے کا نہیں. لیکن یہ دو بچے تیرے ساتھ ہیں، اور حضرت علی اور جعفر ابی طالب، اسی لیے یہ دو مسلمان ہوئے. وہ دو مسلمان نہیں ہوئے، چار تھے ان کے، وہ دو جو ہے یہ مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت اثر بھی ہوا، الگ الگ مجلسوں میں یعنی باتیں بھی کرتے رہے اشاروں سے. لیکن ان کی بیوی جو تھی فاطمہ اسدیہ یا فاطمہ اسدیہ، جو بھی نام ہو، فاطمہ تو نام تھا ہی، قبیلے کا نام میں آگے پیچھے ہوتا ہے. یہ کبھی کبھار حضرت علی سے پوچھتی بیٹا آج کیا کہا، آج کیا پڑھا تم نے، الگ سے، ہاں یعنی ابو طالب کے سامنے نہیں، تو ان کے اندر اسلام آ گیا فاطمہ کے اندر. لیکن یہ کہ وہ ڈرتی تھی کہ میرا گھر بکھر جائے گا. میں نے اگر اس قسم کا اعلان کر دیا کہ ابو طالب جو ہے کافی مزاج کے تیز بھی تھے، نے فرمایا تو، لیکن کبھی جعفر سے پوچھتی تھی، کبھی ام ہانی سے پوچھتی تھی، کبھی جو ہے علی سے پوچھتی تھی. ابو طالب نہیں پوچھتے تھے، تو کوئی چیز پوچھتے نہیں تھے. آئے ملاقات کی، بیٹھے، پانی پیا، کھجوری پی، کھائیں یا گھر کا کیسا چل رہا ہے، خیر خیرت لے کر اپنا چلے جاتے تھے. اسی دوران یہ ہو کر مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. پہلے مردوں میں یہ مسلمان ہوئے. لیکن صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت میں تو مسلمان ہو گیا، آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے میں اوروں کو بھی کہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور کہو. اب جو اسلام پھیلا یہ صدیق اکبر ذریعہ بنے، کیونکہ یہ شریف النسب شمار ہوتے تھے صدیق اکبر، اور پورے عرب کے یہ سپریم کورٹ تھے. پورا عرب جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ان کے پاس آتے، اور وہ جو ہے حرم میں جو بھی فیصلہ کرتے عرب والے اسے منظور کرتے. اس اعتبار سے یہ معروف تھے لوگوں کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معروف نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ کہ لوگ ان کو عام طور سے پہچانتے نہیں تھے. ابن ابی قحافہ، تو مکہ میں آ کر لوگ پوچھتے تھے ابو بکر کہاں ہے، یہ نہیں، ابن ابی قحافہ کہاں ہے، قحافہ کا بیٹا کہاں ہے. تاجر بھی تھے، شریف النسب بھی تھے، ان کی بہت عزت تھی لوگوں کے اندر، اور بہت لوگ ان کی بات مانتے بھی تھے، ان کے پیچھے چلتے بھی تھے. ان کا وقار بھی تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ سنا یہ کہا کہ جب صدیق اکبر مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی بھائی ہم دوسروں کو دعوت دو، تو وہ اکثر عشرہ مبشرہ کو لے کر آ گئے 24 گھنٹے میں. سعید ابن زید کو لے کر آ گئے، سعد ابن وقاص کو لے کر آ گئے، عبداللہ بن مسعود مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے ایک حضرت طلحہ تھے وہ مسلمان ہو گئے، حضرت زبیر مسلمان ہو گئے. یہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ ہے، اکثر میں عشرہ مبشرہ ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ یعنی ایسے لوگوں پر محنت کی انہوں نے جو بعد میں جا کر ہیرے بنے. یہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے، اس وقت بات ہماری سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب کتابیں پڑھی، یہ پڑھا، کچھ لکھنا پڑھنا شروع کیا تو یہ باتیں سمجھ میں آئی کہ اکثر جو رؤساء مکہ تھے، جو سلیم الفطرت تھے، یہ ابو بکر کے ہاتھ سے مسلمان ہوئے. یعنی کیا کرتے تھے، ابو بکر حرم میں جاتے تھے اور نظر ڈالتے تھے، نظر ڈال کر جو ہے کہتے تھے ہاں یہ، اس کو کہتے تھے دیکھ تو خیر کی بات بتاؤں تجھے. یہ کہاں بتاؤ، نے کہا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، ان کا نام محمد احمد ہے، ہمارے یہ مذہب جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی بڑائی تسلیم کرو، اس کی عبادت کرو، تو چل میرے ساتھ. یہ لے کر جو اس کو لے کے آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، وہ فوراً مسلمان ہو جاتا تھا.
عفیف تندی عطر کے بڑے تاجر تھے، ان کا نام تھا عفیف تندی. یہ حضرت عباس کے خاص دوستوں میں سے تھے. اچھا حضرت عباس ان کے چچا ہے نا، حضرت عباس جو ہے یہ بھی اردو کے چچا ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ بھی آخر میں جا کے مسلمان ہوئے. بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ میں وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے تھے. فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضرت عباس مسلمان ہوئے. تو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، اسی لیے بدریین میں حضرت عباس کا نام نہیں دیکھو گیا، احد والوں میں ان کا نام نہیں دیکھو گیا. مکہ مکرمہ میں چھپائے ہوئے تھے. لیکن یہ عفیف تندی جو ہے یہ عطر کے بڑے تاجر تھے. تو حج کا جو موسم ہوتا، تو حج کے موسم میں مینا میں لوگ جمع ہوتے تھے، عرفات میں جمع ہوتے تھے، بے ایمان جو ہے وہ مزدلفہ میں جمع ہوتے تھے. تو حج کے موسم میں یہ عطر لے کر آتے تھے یمن سے، اور بڑی تجارت تھی ان کی. مکہ والے ان کے عطر کو بہت پسند کرتے تھے اور حضرت عباس کے خاص دوستوں میں سے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی یہ مینا کے بازاروں میں لوگوں کے پاس جاتے جب اللہ رسول کی بات کرتے تھے. تو عفیف تندی نے کہا عباس یہ کون ہے؟ میں مینا کے بازاروں میں کتنے سالوں سے آتا ہوں، کبھی تو ایسا دیکھا ہی نہیں میں نے. یہ کون ہے؟ میرا بھتیجا ہے اور یہ کہتا ہے اچھا میں بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرتے ہی ایمان ان کے دل میں آ گیا، یہ بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن 31 میں مسلمان بنے، 31 نمبر پر ان کا نمبر آتا ہے. پھر حضرت عباس سے کہتے تھے کہ کاش جو ہے مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں جو ہے دوسرے تیسرے نمبر کا بن جاتا مسلمان. یعنی انہوں نے کوئی بھی آگے پیچھے کیا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر بھی دیتے تھے، خوشبو بھی دیتے تھے. مصعب بن عمیر کی والدہ تھی، یہ بڑی مالدار تھی، بیوہ تھی، بہت مالدار تھی. تو مصعب بن عمیر کے لیے سارا عطر خرید لیتی تھی. وہ عطر لے کے جب آتے تھے مکہ میں تو سب سے پہلے حضرت عباس سے ملتے تھے، ان کے گھر جاتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے جیسے مہمان آ کر رہتا ہے. تو مصعب بن عمیر کی والدہ کے پاس جاتے تو مصعب بن عمیر کی والدہ جو ہے یہ کہتی کہ کتنے کا مال ہے؟ مالدار تھی اور مال بھی ان کے پاس جو آیا تھا وہ عجیب و غریب رستے سے آیا تھا، اوپر سے جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں یہ. تو وہ کہتے کہ بھی اتنے کا مال ہے، ایک پیسہ کبھی آگے پیچھے کرتی نہیں، بھی اتنا کم کرو، یہ کرو، یہ کرو، فلاں جگہ رکھ دو. اور مصعب بن عمیر سے کہتے کہ یہ پیمنٹ دے دو ان کو. تھیلیاں ہوتی تھی اشرفی کی، دینار کی، درہم کی. وہ جو ہے اس طریقے سے عفیف تندی مسلمان ہوئے. اور مصعب بن عمیر کی والدہ جو ہے ان کے لیے بہت عطر خریدتی تھی. اچھا کپڑا آتا مکہ میں تو یہ مصعب بن عمیر کے لیے لے لی تھی والدہ، اور کہتی کہ بھی یہ میرے بیٹے کے لیے. ایک لڑکا تھا ان کا مصعب بن عمیر. ان کے حالات میں بیان آئے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے. مدینہ منورہ میں حضور نے ان کو بھیجا تھا جاؤ لوگوں کو جا کر قرآن سنا. یہ مصعب بن عمیر. ایک صحابی تھے طلحہ، یہ کہتے تھے کہ میں گیا ہوا تھا دوسرا شام تجارت کے لیے، تو وہاں اچانک اعلان ہوا، راہب نے اعلان کیا بھئی مکہ سے کوئی آیا ہے، حرم سے کوئی آیا ہے، حرم سے. میں اکیلا ہی تھا، میرا علاوہ کوئی نہیں تھا، میں اکیلا ہی تھا. تو جہاں وہاں تجارت کے لیے گیا تھا میں، وہ اکیلا ہی تھا. تو سب اعلان ہو گیا ابھی کوئی آیا ہے، مکہ سے کوئی آیا ہے، مکہ سے کوئی آیا ہے، مکہ سے کوئی آیا ہے. میرے پاس بھی خبر آئی، میں نے کہا یار نہیں آیا ہوں مکہ سے، اور پتہ نہیں یہ کیوں بلا رہا ہے. راہب کا مطلب یہ وہاں کا کلکٹر بڑا، وہ جو فیصلہ کرے وہ پورے گاؤں والے منظور کریں گے، پورے شہر والے منظور کریں گے. اور وہ اعلان پر اعلان کر رہا ہے کوئی آیا ہو خبر کرو، کوئی آیا ہو خبر کرو، کوئی آیا ہو خبر کرو. سب ان کو لے کر آئے. اچھا کہاں سے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ حرم سے. حرم کا جملہ آتا ہے حدیث میں، حرم سے آئے ہو. پہلے سے حرم کہتے تھے مکہ مکرمہ کو، حرم سے آئے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا مکہ کے حرم ہونے کا. فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا. جب آپ نے فتح مکہ کیا تو آپ نے مدینہ سے اعلان کر دیا تھا دیکھو فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، پھر حرم نہ بن گئے. کہ مکہ کو جائے گا باہر کا آدمی حدود حرم میں تو اس کے حرم بننا پڑے گا.
پھر آپ نے اعلان کیا احرام نہ باندھے کچھ بھی نہیں، غزوہ ہے وہاں پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے، جیتتے ہارتے بھاگنا پڑے گا، احرام کی حالت کے اندر آدمی غزوہ کیسے کرے گا؟ جب کامیاب ہو گئے اور کسی قسم کا کوئی زیادہ معاملہ ہوا نہیں، اور مکہ آپ نے فرمایا الحمدللہ مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دیے، یہ جملہ کہا اسباد مکہ فی ایدینا، اسباد مکہ، مکہ کا کلیجہ، مکہ کا جگر گوشہ، یعنی بڑے بڑے لوگ کی چابیاں ہیں وہ ہمارے قبضے میں آ گئے الحمدللہ۔ کوئی بھاگ گیا، کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی جو ہے قسم کھا کے بھاگ گیا، تو آپ نے فرمایا اسباد مکہ فی ایدینا۔ جب یہ ہوگا پھر آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ دیکھو احرام نہیں پہننا ہے، ایسے کیسا اسی کپڑوں میں داخل ہونا ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن اب ایک اعلان سن لو، آج کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ حرم رہے گا، کوئی بھی باہر سے آئے گا وہ لبیک پڑھ کے آئے گا اور احرام پہن کر آئے گا۔ 3 دن کے لیے میں نے اللہ سے اسے حلال کروایا تھا، اب قیامت تک یہ حرم ہے، یہ آپ نے اس فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا۔ تو یہ جو تھا حضرت طلحہ یہ وہاں تھے تو ابراہیم نے کہا تو مکہ سے آئے کرنا کہ سنو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تاریخ کے اندر ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے مکہ میں، تم جب مکہ پہنچو گے تو تمہیں وہ نبی ملے گا، تو اس نبی کو میرا یہی دین تھے جس وقت حضرت مسلمان ہوئے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے، کہ خدا کا غیبی نظام چلا، سب جگہ پر جو ہے یہ اعلانات ہونے لگے جا رسول اللہ جا رسول اللہ، اللہ کا نبی آیا، اللہ کا نبی آیا، اللہ کا نبی آیا۔ تو پھر کتابوں میں لکھا ہے حضرت طلحہ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ جو تمہارے نبی آئے ہیں ان کو میرا سلام کہنا، اس لیے کہ میں تو اب جا نہیں سکتا، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے، پتہ نہیں کب مر جاؤں، اس لیے ان کو میرا سلام کہنا، اور تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو وہاں جا کر مسلمان ہو جانا۔ یہ راہب نے کہا شام میں، حضرت طلحہ کہتے کپڑے کی تجارت تھی ان کی، حضرت طلحہ اور زبیر کے دونوں پارٹنر ہوتے تھے عام طور سے، اور دونوں کے دونوں عشرہ مبشرہ سے بنے، تو چنانچہ یہ حضرت طلحہ جو آئے کہتے تھے کہ پورے سفر کے اندر چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے، میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، ابھی تو گھر پہنچا نہیں ہوں گے، خیال آتے ہی انہوں نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، بڑے تھے یہ صدیق اکبر، مکہ مکرمہ میں کوئی بات ہوئی؟ بولے ہاں کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا کب ملاقات ہوئی تھی؟ چلو میرے ساتھ۔ صدیق اکبر بڑے بڑے لوگوں کو لاتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو لا کر حضرت صاحب نے پیش کر دیتے تھے اور وہ لوگ بیعت ہو جاتے تھے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، چلتا گیا اور کارواں بڑھتا گیا۔ اب تک کارواں اللہ بڑھا رہا ہے اور قیامت تک یہ کارواں بڑھتا رہے گا، تو اللہ کا دین ہے۔ اب جو ہے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا مظعون، ان کے کئی بیٹے تھے، عثمان ابن مظعون، عبداللہ ابن مظعون، قدامہ ابن مظعون، بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کی یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، لیکن عثمان ابن مظعون جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوستوں میں سے تھے، اقرب ترین دوستوں میں سے عثمان ابن مظعون، یہ مسلمان نہیں ہوئے، پوری زندگی تو گزری حضور کے ساتھ، کھیل کود میں، باغات میں جانے میں، جنگلات میں جانے میں، کہیں پر بھی، یہاں تک کہ آپ کا جو نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس میں بھی جو ہے ساتھ ساتھ رہے عثمان ابن مظعون، لیکن تو مظعون کے سب بیٹے مسلمان ہو گئے، بیٹیاں مسلمان ہو گئی۔ قدامہ ابن مظعون سے اسی لیے حدیثوں کے اندر ان کے نام ملیں گے آپ کو، عبداللہ ابن مظعون، قدامہ ابن مظعون، یہ سارے کے ساتھ، لیکن یہ عثمان ابن مظعون یہ بھاگ گئے۔ حضور نے پوچھوایا بھائی میں نے جو اسلام کی دعوت شروع کی تھی میرا دوست کہاں بھاگ گئے، اس سے کیا ہے عداوت؟ نہیں اسلام قبول کرنا ہے کرے، نہ کرنا ہے نہ کرے، لیکن دوستی تو نہ چھوڑے، دوستی تو برقرار رکھے۔
لیکن وہ نہیں آئے. حضرت خدیجہ پر بہت اثر ہوا کہ حضرت مجھے بہت اثر ہوا کہ یہ تمہارا ساتھی اتنا پرانا یہ چلا گیا. اتنے میں ایک مرتبہ یہ عثمان بن مظعون انہی دنوں کے اندر، اچھا یہ جو قصے چل رہے ہیں، بچے پیدا ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بچیاں وغیرہ جو ہے یہ پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کام میں، گھریلو امور میں کافی مشغول رہی. پھر اس دوران میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال لے کر بھیجتی تھی لوگوں کو شام کی طرف، وہ بھی کم کر دیا. اپنا مال حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں ان پر ہی لگاؤں گی اور میں ان کے دین پر ہی لگاؤں گی. تو مال بھی لگانا، دروازے بھی کھول دیے، جو پیسہ چاہیے جو چاہیے آپ کو، آپ دین کے لیے استعمال کرو. یہ لائن چلی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو ہے باہر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت عثمان بن مظعون جو تھے یہ گئے. حضرت عثمان بن مظعون کی عادت یہ تھی کہ جب بھی حضور کے گھر کے قریب سے گزرتے تو پہلے تو گھر میں ہی رہتے تھے، حضور کے ساتھ ہی کھانا پینا، جہاں جانا حضور کے ساتھ ہی. لیکن اب وہ جو اسلام کی بات آئی تو وہ بہت ناراض ہو گئے عثمان بن مظعون، اور وہ جو ہے ادھر ادھر یعنی کہ حضور کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو دیکھتے نہیں، ذرا تھوڑا سا سر یوں کر کے گزر جاتے، اس طرح سے گزرتے تو سر یوں کر کے گزر جاتے. ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کر کے ان کو زور سے بلایا، عثمان عثمان دیکھو یہاں میری طرف تو دیکھو. ایسے بھی رخی بھی کیا جو سلام تک نہ پہنچے. شاعر کہتا ہے ایسے بھی رخی بھی کیا جو سلام تک نہ پہنچے. اب عثمان نے جو دیکھا، جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیوں بلا رہے؟ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی. تو عثمان بن مظعون سے آپ نے فرمایا کہ آؤ تو صحیح بیٹھو. علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے ساتھ انبن ہو کسی چیز کے اندر تو آدمی خود سلام کرنے کی پہل کرے، یا جو ہے خود جائے سامنے سے، یا ایسے حرکتیں کرے جس سے سامنے والے کے دل کے اندر اگر کوئی بات ہے تو بات نکل جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ساتھیوں کے ساتھ ملنے جلنے سے بھی اندر کے بغض ختم ہوتے ہیں. یہ حضرت علی کہتے تھے اپنے ساتھیوں کو. جب حالات آنے شروع ہوئے اور یہ سارے کے سارے نامناسب حالات آئے، غزوے ہوئے، جمل صفین ہوئی، تو اس کے بعد حضرت علی کے مقول میں بات ملتی ہے کہ دیکھو یہ تو ہو گیا کہ وکان امر اللہ کان مفعولا، اللہ کا حکم تھا وہ ہو گیا. اب جو ہے ساتھیوں کے دلوں کے اندر ہمارے قدرت نہیں رہنی چاہیے. ہر آدمی اپنے اپنے لائن میں لگ گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ دل صاف ہونے چاہیے. دل صاف ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کہ ملو جلو، ان کی شادی میں جاؤ، ان کے جنازے میں جاؤ، ان کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلاؤ، ان کو وہاں بلاؤ، ان کو بولا. حضرت علی جو ہے اپنے مخالفین کو بہت اہتمام کے ساتھ بلاتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ بلاتے تھے، اپنے گھر کو دعوت دیتے تھے. یا جہاں بصرہ کوفہ میں رہتے تھے تو وہاں بلاتے تھے کیا آؤ. تو حضور نے خود بلایا. تو پھر کیا کام ہے آپ کو؟ عثمان بن مظعون کہنے لگے. آپ نے بولا بھائی بیٹھ تو صحیح، میرے پاس آپ ہو. وہ آ کر بیٹھے، وہ غصے میں آ کر بیٹھے تو خوش ہو کر نہیں. تو کہتے تھے کہ باپ دادا کے دین آپ نے مخالفت شروع کر دی. آپ نے بولا کہ بیٹھ تو صحیح. جب وہ بیٹھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اندر سے جیسے کچھ کھجور ہے، پانی ہے، زمزم ہے، یہ لے کر آئی حضرت عثمان کے لیے. اب یہ لے کر آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دم سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے. بس یوں نگاہ اوپر ہے اور دیکھ رہے، اور یہ بیٹھے ہوئے عثمان بن مظعون. تو اوپر سے جہاں نگاہ ہے تھی تو حضور نے یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر بائیں طرف مڑے، پھر یوں دیکھا، پھر نیچے دیکھا. اب یہ چیز تو کبھی نہ تو خدیجہ نے دیکھی تھی اور نہ کبھی حضرت عثمان بن مظعون نے دیکھی تھی. کہ فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل اچھی طریقے سے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو باتیں شروع کی تو عثمان بن مظعون نے کہا محمد یہ بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ کبھی آسمان کی طرف دیکھا، کبھی یہاں دیکھا، کبھی یہاں دیکھا، یہ کیا کیا تم نے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جو ہے ایک آیت نازل ہوئی ہے، وہ میں فرشتے سے لے رہا تھا. اچھا کون سی آیت؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عثمان ابن مسعود نے کہا پھر سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عثمان ابن مسعود نے کہا یہ آیت آسمانوں سے آئی؟ تو کہا ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ وہاں مسلمان ہیں، مخزون کے سب بیٹے بیٹیاں مسلمان ہو گئی تھی، یہ مسلمان نہیں ہوئے عثمان بن مظعون، یہ یہاں مسلمان ہوئے۔ اور جب مسلمان ہوئے تو حضور کو بہت خوشی ہوئی اور حضرت خدیجہ کو بہت خوشی ہوئی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلق رہا ہے ان کے ساتھ، حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ۔ اب حضور کے ساتھ یہ لگ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہم جماعت جو ہوتے ہیں کون کون تھے؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابوبکر اور ایک عثمان بن مظعون۔ جب خلفاء راشدین میں سے 3 مسلمان ہو گئے ہیں، ابوبکر مسلمان ہو گئے اور حضرت علی مسلمان ہو گئے، حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کہ ان کی خالہ سودا کا قصہ میں نے بیان کیا تھا کہ کاہنہ تھی، ان کی خالہ سودا جو ہے یہ کاہنہ تھی، یہ کہتی تھی کہ دیکھ عثمان تو آیا ہے میرے پاس، اور یاد رکھنا تیرے گھر میں 2 نور آئیں گے، 2 نور۔ اور یہ ساری بشارتیں اس نے دی، جیسے میں نے شیخ کے والد کا قصہ بیان کیا تھا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ کا، کہ وہ جو انگریزن تھی وہ بھی کاہنہ تھی، سرساوا کے اندر وہ سگریٹ پیتی تھی، رستے میں بیٹھ کے سگریٹ، اور سگریٹ پیتے ہوئے کہتے تھے سہارنپور جا رہے ہو؟ ہاں، یحییٰ سے کہہ دینا تیاری کر لے، بس سگریٹ پیتے پیتے یحییٰ سے کہہ دینا تیاری کر لے۔ موٹی سی عورت تھی انگریزن، تو وہاں گئے، مولانا زکریا صاحب بھی تھے، مولانا یحییٰ صاحب بھی تھے، مولانا الیاس صاحب بھی تھے، سارے کے سارے وہاں درس لیتے تھے ان سے، وہاں مولانا یحییٰ صاحب بخاری سے بھی پڑھاتے تھے، سارے کے سارے ان سے پڑھتے تھے۔ تو وہاں جاتے ہی جب درس ہو گیا تو بولے اجی ملا جی ایک پیغام لے کر آیا ہوں، یو پی والوں کی کہنے کی عادت ہوتی ہے، اجی ملا جی ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں کہا تو کہاں سے آئے تم؟ سرساوا سے۔ اچھا کیوں آئے، کیا پیغام ہے؟ بولے کوئی بوڑھی عورت وہاں ملی تھی انگریزن، گوری چٹی تھی اور ہاتھ میں سگریٹ تھے اس کے، اور اس نے کہا کہاں سہارنپور جا رہے ہو تم؟ میں کہا سہارنپور جا رہا ہوں، تو یحییٰ سے کہہ دینا تیاری کر لے، تو میں اتنا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تمہارا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو کہا بیٹا زکریا چلو اب ہم تو چلے، اب ہمارے موت کا وقت آ گیا، ہم جا رہے ہیں، چلو میرے ساتھ گھر پر آئے، کتابوں کے بارے میں وصیت کی، یہ کیا وہ کیا۔ ٹھیک 3 دن کے بعد مولانا یحییٰ کا انتقال ہوا۔ یہ سودا بھی ایسی تھی مکہ مکرمہ میں، ابھی تو شادی کا سوال ہی نہیں حضرت عثمان سے بچیوں کا، کہ تیرے گھر میں 2 نور آئیں گے اور یہ ہوگا، کچھ چمکے گا، یہ ہوگا، ساری باتیں، ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں حضور آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے 1-2 جملے کہے وہ وہاں مسلمان ہو گئے، تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی اور حضرت عثمان، یہ جو خلفاء راشدین ہیں، یہ 3 تو وہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کا قصہ چونکہ تفصیل سے آتا ہے، ان کا قصہ، وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس طریقے سے یہ کام چلا۔ اب آپ کی جماعت میں خاص لوگوں میں ابوبکر ہے، عثمان بن مظعون ہے، اور دوسرے 1-2 صحابی اور ہیں، حضرت علی بھی ساتھ میں ہو جاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ بھی ساتھ ہو جاتی تھی، اور مینا میں زیادہ تر آپ حج کے موقع کے اوپر چلے جاتے تھے۔ وہاں ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا میسرہ، یاد رکھنا میسرہ کا قصہ کہنا ہے، یہ عجیب قصہ ہے میسرہ کا۔ یہ میسرہ جو ہے یہ سارے سب چودھریوں کا معلم تھا، ہمارے حج میں جیسے معلم ہوتے ہیں ٹور والے، یہ سب سے بڑا ٹور لے کر آتا تھا، مالدار لوگ اس کی ٹور میں ہوتے تھے، نام تھا اس کا میسرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بہت تھکے ہوئے تھے، یہ میسرہ کے پاس گئے ہوئے۔ اچھا، صدیق اکبر ساتھ ہوتے تھے، صدیق اکبر میں کسی سے بات کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ حضرت میسرہ والا قصہ آئندہ جمعہ نہیں ہے، اس کے بعد والی جمعہ انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ بارش کے لیے نماز کے بعد دعا ہوگی، سب ٹھہرو، بارش کی سب ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے، تو نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، آمین کہو، خیر خیرات بھی کرو، استغفار بھی کرو انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله۔ اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے۔ ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا ہے، نہ تیری آسمانوں نے دیکھا ہے، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا ہے، نہ ہل نے دیکھا ہے، نہ حرم نے دیکھا ہے۔ اے اللہ، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، اقراری مجرم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے کہ بارش نہ ہو تو اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کر انجان کر، باہر جاہر ہر قسم کے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا ہو، لیکن تیری ستاری ہے کہ تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں اور پوری امت گنہگار ہے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، اور پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کی بھی تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس ہفتے میں ہمیں بارش کی ضرورت ہے، ہمیں برکت والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما، برکت والا پانی عطا فرما، ماء مبارکہ عطا فرما، ماء مبارکہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک ماء مبارکہ، اللہم انا نسألک ماء مبارکہ۔ اے اللہ، ہمیں برکت والا پانی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو پانی سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہمارے جھیلوں کو پانی سے بھر دے۔ اے اللہ، بچے بھی پریشان ہیں اور دوسری جگہ جانور بھی پریشان ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جانور بھی پریشان رہتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے معصوم بچے بھی پریشان ہوتے ہیں اور چڑیائیں بھی پریشان ہوتی ہیں۔ اے اللہ، جمعہ کی نماز کے بعد دعائیں آپ قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ، ایک خاص وقت ہوتا ہے تیری رحمت کے اترنے کا، اس مبارک وقت میں ہم آپ سے ہمارے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم غیبت کرتے تھے اب ہم غیبت نہیں کریں گے، اگر ہم جھوٹ بولتے تھے اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر ہم سودی کاروبار کرتے تھے ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ اے اللہ، اس مجلس کے اندر تیرے فرشتے بھی موجود ہیں، آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں،
ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ اس امت کو تو معاف فرما دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے، اے بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے، اے وہ پاکزات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو تیری رحمت سے، تیرے کرم سے، تیرے مبارک ناموں کی برکت سے اے اللہ ہمیں برکت والا پانی عطا فرما، ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں بارش سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ بارش تیرے قبضے قدرت میں ہے، اور قرآن کے اندر فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنے قوم سے تمہیں بارش چاہیے تو تم جو ہے اللہ سے معافی مانگو، توبہ مانگو۔ اے اللہ ہم اس وقت میں معافی مانگتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں، ہمارے لیے بہترین بارش کا انتظام فرما۔ ہمیں ہدایت کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں برکت والے پانی کی بھی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو بارش کے پانی سے بھر دے، ہماری جھیلوں کو بارش کے پانی سے بھر دے۔ رحمت والا پانی ہمیں عطا فرما، زحمت والے پانی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضرت عمر کے زمانے میں قحط آیا تھا اور بارش کم ہو گئی تھی، جانور مر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر ان سے دعائیں منگوائیں، اور پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر صرف 2 جملے کہے، اللہم انا نستغفرک ونستسقیک۔ اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ سے پانی مانگتے ہیں۔ یہ کہہ کر مسجد نبی کی طرف روانہ ہوئے اور آسمان سے آواز آئی اتاک الغوث یا بحث، اتاک الغوث یا بحث، اتاک الغوث یا بحث۔ وہ حفصہ کے ابا اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ اے اللہ اب وہ تقویٰ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ وہ قصے بیان کر سکتے ہیں لیکن تقویٰ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے تو کریم ہے، اور کریم ہمیشہ اپنے کرم کے دروازوں کو کشادہ کیا کرتا ہے۔ اے مولا کریم ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اور ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ میری آواز جہاں جہاں پہنچے اور میری دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کے جائز مرادوں کو بھی پوری فرما اور ہمارے جائز مرادوں کو بھی پوری فرما۔ اس وقت میں سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے ہمیں پانی کی۔ ہمارے یہاں تو 10 جون سے بارش آ جاتی ہے، کبھی اس سے پہلے آ جاتی ہے۔ اب یا اللہ پانی ختم ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں دھکا مت دے دینا، یا اللہ ہمیں دھکار مت دینا۔ ہم تیرے پانی کا محتاج ہیں، ہم تیرے پانی کا محتاج ہیں، ہم تیرے پانی کا محتاج ہیں اور محتاج بن کر تیرے دربار میں آئے ہیں۔ پہلے تو معاف کر دے اور ہمارے لیے بارش کا انتظام فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لین کی دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے،
کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کو قدر کرنے کے توفیق عطا فرما، اور جن کی ماں زندہ ہو اس کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرما، جس کا باپ زندہ ہو اس کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے سودا قاتل تیرے دروازے پر آیا تھا اور اس سے معافی مانگی تھی، تو نے معاف کر دیا تھا۔ اے اللہ ہم تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو تیرے دروازے پر آئے ہیں اور جمعہ کی نماز کے بعد آئے ہیں اور پانی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ پانی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھولوں کو پانی سے بھر دے۔ برکتوں والا پانی ہمیں عطا فرما، زحمت والے پانی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے جب بارش کا پانی آتا ہے ایک ایک قطرے کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں، ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ، دوسرے قطرے کے ساتھ دوسرا فرشتہ، وہ فرشتے بھی رحمت کو لے کر آتے ہیں۔ فرشتہ کبھی بھی شر کو لے کر نہیں آتا، فرشتہ ہمیشہ خیر کو لے کر آتا ہے۔ اے اللہ اس وقت میں بھی فرشتے موجود ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ آخر میں اتنا کہتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو پاک پانی سے بھر دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔